وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے حکم پر مختلف جگہوں پر نوٹسز چسپاں کر دیے گئے۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹسز کے مطابق ملزمان کی پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند چھا گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے سوابی تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M4 پر شیر شاہ سے شام کوٹ انٹرچینج تک گاڑیوں کی انٹری بین۔ موٹر وے M5 کو ملتان سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی زد میں۔ لاہور سے سمڑیال تک شہریوں کو موٹر وے استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ مار کے حق میں ملنے والا سبق مودی کبھی نہیں بھولے گا۔ بھارت کے خلاف فتح دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یونیورسٹی آف ہری پور میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ یہ 6 سے 10 مئی تک افواج پاکستان کا موقع تھا۔ افواج پاکستان کی بہادری اور فتح کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مار کے حق کیسے لڑا اور جیتا گیا۔ بھارت یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا۔ قوم کی دعاؤں کی بدولت پاکستان کو فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان کی ترقی اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ چاروں صوبے ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ امریکی صدر کا پھر 8 جنگیں ختم کرنے کا تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا 10 ماہ میں 8 جنگیں ختم کرائیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کر دی۔ امریکہ میں منشیات کی سمگلنگ 94% ختم کر دی۔ 1 سال قبل امریکہ کا شمار مردہ ممالک میں ہوتا تھا، اب صورتحال مختلف ہے۔ امریکہ میں مہنگائی کے مقابلے میں تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا۔ بائیڈن کے مقابلے میں 100% زیادہ ملازمتیں پیدا کیں۔ 1 سال میں وہ کر دیا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا۔ بائیڈن کی پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ بائیڈن دور میں سرحدیں غیر محفوظ تھیں۔ لاکھوں تارکین وطن کو امریکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کی ناکہ بندی کا اعلان۔ کہا کسی ایسے فرد یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے جسے گزرنا نہیں چاہیے۔ وینزویلا نے امریکی آئل کمپنیوں کو نکالا۔ اثاثے چھینے۔ امریکہ قانونی طور پر سب واپس لے گا۔ ٹرمپ کی وینزویلا کے خلاف کارروائی روکنے والی 2 قراردادیں ناکام۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پہلی قرارداد گریگوری میکس نے پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 210، مخالفت میں 216 ووٹ پڑے۔ دوسری قرارداد جم میک گورون کی تھی۔ حق میں 211، مخالفت میں 213 ووٹ آئے۔ قراردادوں میں مطالبہ کیا گیا کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر امریکی فوج کو لڑائی میں شامل نہ کیا جائے۔ وینزویلا نے اگلے منگل کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ بھارتی میڈیا کی گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ دہشت گرد ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا۔ نوید اکرم پولیس کی فائرنگ سے زخمی اور باپ ساجد ہلاک ہوا تھا۔ ہلاک ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ آسٹریلیا میں ساحل پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی فلپائن میں ٹریننگ کے ثبوت نہیں ملے۔ فلپائنی حکام نے واضح کر دیا۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ محض کسی ملک کا دورہ دہشت گردی کی تربیت کے الزامات کو ثابت نہیں کرتا۔ دونوں افراد کی فلپائن میں کسی بھی طرح کی تربیت ممکن نہیں تھی۔ فلپائن امیگریشن حکام کے مطابق حملہ آور بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن پہنچے تھے۔ حملہ آور باپ اور بیٹے نے گزشتہ ماہ بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا۔
بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب اتارنے کی شرمناک حرکت، سماجوادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا نے وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ FIR کے مطابق کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا اس کی عزت، شناخت اور آزادی پر حملہ ہے۔ بھارت میں سیاسی اور سماجی حلقوں کا نتیش کمار کے استعفے کا مطالبہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی واقعے کی مذمت اور جواب دہی کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ بہار کی جانب سے نقاب کھینچنے پر مسلم خاتون ذہنی دباؤ کا شکار۔ خاتون ڈاکٹر کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کی بہن نے سرکاری ملازمت نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب، ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹ الائنس کا 10 روز سے جاری احتجاج ختم۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن ملک شہزاد اوان نے کہا، سندھ، پنجاب اور وفاقی حکومت سے تحریری مذاکرات ہوئے، ہمارے تمام مطالبات مان لیے گئے۔ بھاری ٹریفک چالان کے خلاف 8 دسمبر سے گڈز ٹرانسپورٹرز نے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کر رکھی تھی۔ سعودی عرب میں تبوک ریجن کے پہاڑوں پر برفباری، پہاڑی علاقوں نے برف کے سفید اور نرم گالوں کی چادر اوڑھ لی۔ شدید برفباری سے تبوک کا منظر دلکش ہو گیا۔ برفباری نے صحرائی علاقوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ حائل، الجوف، القصیم اور ریاض میں سردی بڑھ گئی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ایشیز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ، آسٹریلیا پہلے اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ۔ ایلکس کیری کی شاندار سنچری، 106 رنز بنائے۔ عثمان خواجہ 82، مچل سٹارک 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ برطانیہ کے جوفرا آرچر نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انگلینڈ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری۔ فواد چودھری اور عمران اسماعیل کا PTI سے کوئی تعلق نہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جا رہے۔ مشیر اطلاعات KP شفیع جان کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے بیٹوں نے جنوری میں پاکستان آنے کا عندیہ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کون سے ایسے حالات ہیں جو گورنر راج لگایا جائے؟ وزیر اعلیٰ نے کون سا غیر آئینی کام کیا ہے؟ ان کو گورنر راج لگانے کا شوق ہے تو پورا کر لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ، ناقص کارکردگی پر ہسپتال ڈائریکٹر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ضلع چارسدہ کے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی دورہ، زمینوں کی منتقلی اور فرد کے جرام میں تاخیر پر اظہار برہمی، کہا کہ عوام کو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سہیل آفریدی کا زمون کور گرلز کیمپس اور ویمن کرائسس سینٹر کا بھی دورہ، بچوں کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ فلو میں مبتلا بچوں کے لیے ڈاکٹرز کو طلب کر کے TB معائنہ کروایا گیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔